السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا دبئی پلٹ کزن آیا، گھر میں رونق لگ گئی۔ آئے دن وہ بڑے بڑے تھیلے اٹھائے چلا آتا، کبھی فاسٹ فوڈ، کبھی پھل۔ ہم تو بہت خوش تھے، وہ سب کھا رہے تھے جو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اماں بھی بہت خوش تھی، اس کے سامنے چولہے پر کھانا گرم کیا، وہ اگلے دن اوون لے آیا۔ اماں باہر کولر میں پانی ڈال رہی تھی، اس نے اے سی لگوا دیا۔ ایک دن ابا نے اعتراض کیا، کہا کہ اس شخص کا میرے گھر آنا جانا بند کرو، مجھے یہ پسند نہیں۔ اماں چلائی کہ تم مجھے اور بچوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اگلے دن ابا کمرے میں داخل ہوئے تو چھت والے پنکھے کے ساتھ اماں کی لاش۔ ہمارا گھر شہر کے ایک ایسے پسماندہ اور خستہ حال محلے میں واقع تھا جہاں غربت اور افلاس نے اپنے مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور ہمارے گھر کی بوسیدہ دیواریں جیسے ہماری خستہ حالی کا منہ بولتا ثبوت تھیں، جس کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور اندر کی کچی اینٹیں وقت کی بے رحمی کا نوحہ پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ چھت کی کڑیاں پرانی اور دیمک زدہ ہو چکی تھیں، اور بارش کے دنوں میں ان سے ٹپکنے والا پانی گھر کے کچے فرش پر گڑھے بنا دیتا تھا۔ میرے ابا ایک انتہائی محنتی اور خاموش طبع انسان تھے، جو دن رات محنت مزدوری کی چکی میں پستے رہتے تھے، مگر ان کی قلیل آمدنی سے گھر کا چولہا بامشکل ہی جل پاتا تھا۔ وہ سارا دن خون پسینہ ایک کر کے جو چند سکے گھر لاتے، وہ ہماری بنیادی ضرورتوں کے سامنے ہمیشہ کم پڑ جاتے تھے۔ اماں ایک صبر شکر کرنے والی عورت تھیں، جنہوں نے اپنی پوری جوانی اس تنگ دستی اور غربت کے سائے میں گزار دی تھی۔ ان کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑنے والی جھریاں اور ہاتھوں پر ابھرنے والی رگیں ان کی ان گنت قربانیوں اور خاموش تکالیف کی گواہی دیتی تھیں۔ ہم بچے اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے لباس پہنتے اور عمدہ غذائیں کھاتے دیکھتے تو ہمارے معصوم دلوں میں بھی کئی حسرتیں جنم لیتیں، مگر ہم ابا کی تھکی ہاری آنکھوں اور اماں کے بے بس چہرے کو دیکھ کر اپنی تمام تر خواہشات کو اپنے سینوں میں ہی دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشی کا تصور ایک ایسے خواب جیسا تھا جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا تھا۔ زندگی ایک یکساں اور بے رنگ تسلسل کے ساتھ گزر رہی تھی، جس میں صبح کی مشقت شام کی تھکاوٹ میں بدل جاتی، اور رات کا اندھیرا ہماری محرومیوں پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ اماں اکثر اپنے ماضی کی یادوں میں کھو جاتیں اور ہمیں اپنے مائکے اور رشتہ داروں کے قصے سنایا کرتیں۔ ان قصوں میں ایک ذکر ان کے اس خالہ زاد بھائی کا بھی ہوتا تھا جو روزگار کی تلاش میں پردیس چلا گیا تھا، اور جس کے بارے میں اماں کا خیال تھا کہ وہ وہاں جا کر بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی، جیسے وہ کسی بچھڑے ہوئے عزیز کی یاد میں اپنی موجودہ تکلیفوں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر دیتی ہوں۔ ہم بچے ان باتوں کو کہانیاں سمجھ کر سنتے اور پھر اپنی اسی محروم اور بے رنگ دنیا میں لوٹ آتے، جہاں کل کی روٹی کا انتظام بھی ایک معمہ ہوتا تھا۔ مگر پھر ایک دن ہماری اس تاریک اور بے رونق زندگی میں
ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے گھر کی پوری فضا اور ہمارے رہن سہن کے انداز کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ دوپہر کا وہ وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور محلے کی گلیاں سنسان پڑی تھیں، جب ہمارے گھر کے پرانے اور دیمک زدہ لکڑی کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ اماں جو اس وقت کچن کے دھوئیں سے بھرے کچے چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھیں، جلدی سے اپنے پسینے اور دھوئیں سے کالے ہوتے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر ایک خوش لباس اور انتہائی امیر اور باوقار شخص کھڑا تھا، جس کے لباس سے اٹھنے والی قیمتی عطر کی خوشبو نے ہمارے گھر کے اس بدبودار اور خستہ حال صحن کو یکدم معطر کر دیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اماں کا وہی خالہ زاد بھائی تھا جو برسوں پہلے پردیس گیا تھا اور اب ایک طویل عرصے کے بعد واپس لوٹا تھا۔ اماں اسے دیکھتے ہی خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے رونے لگیں اور بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے دعائیں دینے لگیں۔ وہ بھی انتہائی گرم جوشی اور اپنائیت کے ساتھ اماں سے ملا اور ہمارے اس غریب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے گھر کی برسوں پرانی اداسی اور ویرانی اچانک کسی جادوئی چھڑی کے اثر سے غائب ہو گئی ہو۔ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے اور چمکدار تھیلے لے کر آیا تھا، جنہیں دیکھ کر ہم بچوں کی آنکھیں حیرت اور اشتیاق سے پھیل گئیں۔ اماں نے جلدی سے اسے گھر کے اکلوتے اور قدرے بہتر کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے پانی کا گلاس لائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہم بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ان بڑے بڑے تھیلوں کو کھولنا شروع کیا۔ ان تھیلوں میں سے ایسی ایسی اشیاء نکل رہی تھیں جو ہم نے اس سے پہلے صرف دکانوں کے شیشوں کے پیچھے یا امیروں کے گھروں میں ہی دیکھی تھیں۔ ان میں طرح طرح کے غیر ملکی اور بازار کے بنے ہوئے وہ مہنگے اور نت نئے ذائقوں والے کھانے تھے جن کی خوشبو سے ہی ہماری بھوک دگنی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان تھیلوں میں ایسے سرخ اور رسیلے پھل تھے جن کے نام تک ہم نہیں جانتے تھے اور جن کی چمک دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کا چہرہ جو برسوں کی مشقت اور فاقوں کی وجہ سے مرجھا چکا تھا، آج ایک عجیب سی رونق اور بشاشت سے چمک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بھائی کو دعائیں دے رہی تھیں اور ہم بچوں کو اشارہ کر رہی تھیں کہ ہم وہ سب چیزیں کھائیں۔ وہ دن ہمارے لیے کسی بڑی عید سے کم نہیں تھا۔ ہم نے وہ سب کھانے اور پھل اتنی رغبت اور شوق سے کھائے کہ جیسے ہماری زندگی کی تمام محرومیاں ایک ہی پل میں دور ہو گئی ہوں۔ اس روز گھر میں ایک ایسا جشن کا سا سما تھا جو اس بوسیدہ چھت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب شام کو ابا تھکے ہارے گھر لوٹے تو گھر کا یہ بدلا ہوا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک واضح الجھن
اور سوال تھا۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں ساری صورت حال بتائی اور اپنے بھائی سے ملوایا۔ ابا نے بھی مروتاً اس کا استقبال کیا، مگر ان کے چہرے پر وہ خوشی اور جوش نہیں تھا جو اماں کے چہرے پر نمایاں تھا۔ وہ ایک خوددار انسان تھے جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس رات دسترخوان پر وہ تمام مہنگے کھانے اور پھل سجے ہوئے تھے۔ ابا نے خاموشی سے سر جھکا کر کھانا کھایا اور ان کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر نوالے کے ساتھ کسی اندیکھے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہوں، جبکہ اماں اور وہ مہمان مسلسل باتیں کر رہے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ وہ مہمان انتہائی میٹھی اور پرکشش گفتگو کر رہا تھا اور اس کی باتوں سے ایسا ظاہر ہوتا تھا جیسے اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اور وہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کی حالت زار دیکھ کر شدید دکھی ہے۔ اگلے دن صبح جب اماں اس مہمان کے لیے گزشتہ رات کے بچے ہوئے مہنگے کھانوں کو اپنے اسی پرانے اور کچے چولہے پر گرم کرنے لگیں تو گیلی لکڑیوں کی وجہ سے کچن میں شدید دھواں بھر گیا۔ اماں کی آنکھوں سے دھوئیں کی شدت کی وجہ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور وہ بار بار کھانس رہی تھیں۔ اس مہمان نے جب اماں کی یہ حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر انتہائی دکھ اور افسوس کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اماں کے پاس جا کر کہا کہ بہن، تم اس دور میں بھی اس اذیت ناک چولہے پر کام کرتی ہو، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس نے اماں کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اماں کچھ حیران ہوئیں مگر پھر اپنے کام میں لگ گئیں۔ دوپہر کے قریب جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک مزدور تھا جس نے ایک بڑا سا گتے کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ اس ڈبے کو احتیاط سے کمرے میں رکھا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے کھانا گرم کرنے والا ایک انتہائی جدید اوون برآمد ہوا جسے ہم بچوں نے صرف اشتہاروں میں ہی دیکھا تھا۔ اس مہمان نے وہ اوون بجلی کے بورڈ کے ساتھ لگایا اور اس میں کھانا رکھ کر کوئی بٹن دبایا، اور حیرت انگیز طور پر چند ہی لمحوں میں وہ کھانا بالکل تازہ اور گرم ہو کر باہر آ گیا۔ اماں کی آنکھیں تو خوشی اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے لیے یہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا کہ اب انہیں لکڑیاں جلا کر دھوئیں میں آنکھیں نہیں جلانی پڑیں گی۔ وہ بار بار اس اوون کو چھو رہی تھیں اور اپنے بھائی کی بلائیں لے رہی تھیں۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھیں کہ تم نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہی حل کر دی۔ ابا جب رات کو گھر آئے اور انہوں نے کچن میں وہ اوون رکھا دیکھا تو ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے اس اوون کو دیکھا اور بغیر کوئی تبصرہ کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی یہ خاموشی گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خلیج پیدا کر رہی تھی، مگر اماں اس وقت ان تحفوں اور آسائشوں کے نشے میں اس قدر سرشار تھیں کہ انہوں نے ابا کی اس خاموشی اور ان کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری تشویش کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے
اور اس مہمان کا ہمارے گھر آنا جانا ایک معمول بن چکا تھا۔ وہ جب بھی آتا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی اور قیمتی چیز ضرور لاتا۔ کبھی وہ بچوں کے لیے انتہائی مہنگے اور خوبصورت کپڑے لے آتا، جنہیں پہن کر ہم محلے میں فخر سے گھومتے، اور کبھی وہ گھر کے استعمال کی ایسی اشیاء لے آتا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا وہ گھر جو کبھی غربت اور اندھیرے کی علامت تھا، اب ان نئی اور چمکدار چیزوں کی وجہ سے محلے بھر میں موضوع بحث بن چکا تھا۔ پڑوسی حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے ہمارے گھر کی طرف دیکھتے، اور اماں فخر سے سب کو بتاتی کہ ان کا پردیسی بھائی ان کے لیے کیا کیا لا رہا ہے۔ گرمیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا، اور سورج کی تپش نے گھر کی کچی چھت اور دیواروں کو بھٹی کی طرح تپا دیا تھا۔ گھر کے اندر کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ایک دوپہر اماں صحن میں رکھے ہوئے مٹی کے پرانے مٹکوں اور پانی ٹھنڈا کرنے والے برتن میں ہینڈ پمپ سے پانی بھر کر ڈال رہی تھیں۔ گرمی کی شدت اور محنت کی وجہ سے ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھیں۔ اسی دوران وہ مہمان دوبارہ گھر آیا، اور اس نے اماں کو اس شدید گرمی اور حبس میں اس قدر تکلیف میں کام کرتے دیکھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور انتہائی افسوس بھرے لہجے میں بولا کہ میری بہن اس قدر تکلیف میں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ پھر سے گھر سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ہمارے گھر کے باہر ایک چھوٹی مال بردار گاڑی آ کر رکی، جس میں سے 2-3 کاریگر اترے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اور بھاری ڈبہ تھا۔ محلے کے لوگ حیرت سے اپنے دروازوں سے جھانکنے لگے۔ اماں جلدی سے باہر گئیں تو دیکھا کہ وہ کاریگر اس بڑے ڈبے کو اٹھا کر گھر کے اندر لا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مہمان بھی مسکراتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کاریگروں کو ہمارے اس اکلوتے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جس کی دیواریں کچی تھیں۔ کاریگروں نے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ کیا اور اس ڈبے میں سے اے سی نکال کر اس دیوار میں نصب کر دیا۔ اس پورے عمل کے دوران اماں بت بنی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اس خستہ حال اور غریب خانے میں اتنی بڑی اور مہنگی آسائش آ گئی ہے۔ جب وہ اے سی چلا اور اس نے کمرے میں اپنی ٹھنڈی ہوا پھینکنا شروع کی، تو چند ہی منٹوں میں وہ کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک سلگتی ہوئی بٹھی بنا ہوا تھا، کشمیر کی کسی سرد وادی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہم بچے اس ٹھنڈی ہوا کے سامنے کھڑے ہو کر خوشی سے اچھل رہے تھے، اور اماں بار بار اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے بھائی کو دعائیں دے رہی تھیں کہ اس نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ اس روز جب ابا کام سے واپس آئے تو محلے کے کئی لوگ ان کے پاس آ کر انہیں مبارکباد دینے لگے کہ ان کے گھر تو اب سردیوں کا موسم آ گیا ہے۔ ابا کچھ سمجھے بغیر گھر میں داخل ہوئے تو سیدھے اس کمرے کی طرف گئے جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے صحن تک آ رہے تھے۔
انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیوار پر نصب وہ بڑا سا اے سی دیکھا جو مسلسل کمرے کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ابا وہیں دروازے پر جم کر رہ گئے۔ ان کا رنگ ایک دم سے سیاہ پڑ گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری تکلیف اور بے بسی ابھر آئی جسے دیکھ کر کوئی بھی پتھر دل انسان پگھل سکتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور خوددار مرد تھے اور ان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی حیثیت سے 1000 گنا بڑی چیزوں کا اس طرح آنا ان کی مردانگی، ان کی انا اور ان کی عزت نفس پر ایک بہت بڑا اور کاری وار تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کی غربت کا مذاق اڑایا ہو اور ان کی سالوں کی اس محنت کو جو وہ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے کرتے رہے تھے اسے مٹی میں ملا دیا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں کھڑے ہونے کے باوجود ابا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ان کا دم اس برف جیسی ہوا میں گھٹنے لگا تھا۔ انہوں نے انتہائی سختی سے اپنے جبڑے بھینچے اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں بچھی ہوئی اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے جو ان کی اپنی کمائی سے خریدی گئی تھی۔ اماں جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھیں جلدی سے ابا کے پاس آئیں اور انہیں بازو سے پکڑ کر کمرے کے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ دیکھیں میرے بھائی نے کیسا کمال کر دیا ہے، اب ہمیں ساری رات گرمی میں مچھروں سے نہیں لڑنا پڑے گا۔ مگر ابا نے انتہائی سختی سے اماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ان کے اس عمل پر اماں ایک دم سے چونک گئیں اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ابا کافی دیر تک سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان کے اندر ایک شدید طوفان برپا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا گھر اب ان کا نہیں رہا بلکہ ان مہنگی اور بظاہر خوبصورت نظر آنے والی چیزوں نے ان کے گھر کے سکون، ان کی خودداری اور ان کے وقار کو نگل لیا ہے۔ وہ مہمان جو بظاہر ان کے لیے خوشیاں لا رہا تھا دراصل ابا کی نظر میں ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا تھا جو ان کے خاندان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں، مگر وہ اماں کی خوشی اور بچوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ مگر آج بات ان کی برداشت کی آخری حدوں کو بھی پار کر چکی تھی۔ یہ اے سی نہیں تھا بلکہ ابا کے لیے یہ ان کی غربت پر ایک تمانچہ تھا۔ ان کی خاموشی اب ٹوٹنے کے قریب تھی۔ وہ شخص جو پچھلے کئی دنوں سے ان کے گھر میں ایک بادشاہ کی طرح آتا تھا اور اپنی دولت کے بل بوتے پر ابا کی حیثیت کو ان کے اپنے ہی گھر میں صفر کر رہا تھا، اب ابا کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا۔ بالآخر ابا نے اپنا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک ایسا سخت اور فیصلہ کن تاثر تھا جو اماں نے اس سے پہلے ان کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی اور انتہائی بھاری غصے سے بھری ہوئی اور قطعی آواز میں اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس شخص کا میرے گھر آنا جانا بند کرو، مجھے یہ پسند نہیں۔ ابا کے منہ سے نکلنے والے یہ انتہائی تلخ اور حتمی الفاظ سن کر جیسے ہمارے گھر کے اس چھوٹے سے صحن میں ایک قیامت خیز بم پھٹ گیا ہو، اور اماں جو کچھ دیر پہلے تک
اپنے اس پردیسی بھائی کی لائی ہوئی ان تمام مہنگی اور چمکدار چیزوں کے نشے میں مکمل طور پر سرشار تھیں، ایک دم سے سکتے کی حالت میں آ گئیں۔ ان کا چہرہ جو خوشی سے تمتما رہا تھا، اچانک غصے اور ناقابل یقین حیرت کے ملے جلے تاثرات میں بدل گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا گلاس انتہائی زور سے زمین پر دے مارا، جس کے ٹکڑے پورے صحن میں بکھر گئے، اور پھر وہ پوری طاقت سے چلائیں کہ تم مجھے اور میرے بچوں کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری تو ساری زندگی اسی قسم پرسی، اسی غربت اور اسی اندھیرے میں گزر گئی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ساری زندگی تمہاری اسی کمائی پر گھٹ گھٹ کر مر جائیں۔ آج جب میرا اپنا خون، میرا اپنا بھائی میرے اور میرے بچوں کے لیے کچھ خوشیاں لایا ہے، تو تمہاری انا کو آگ لگ گئی ہے۔ تم سے ہماری یہ 2 دن کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی، اور تم الٹا میرے ہی بھائی کو اس گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو۔ ابا نے اماں کی یہ انتہائی تیز اور چبھتی ہوئی باتیں سن کر اپنا سر مکمل طور پر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر اس وقت ایک ایسی اذیت اور تکلیف تھی جسے میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، کیونکہ ان کی سالوں کی وہ محنت جو انہوں نے ہمیں پالنے کے لیے کی تھی، آج ان مہنگی چیزوں کے سامنے بالکل حقیر اور بے وقعت ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، یہ سب جو کچھ بھی آ رہا ہے، یہ ہماری حیثیت اور ہماری چادر سے بہت باہر ہے، اور جو خوشی ہماری اپنی محنت کی کمائی میں ہے، وہ کسی کے احسان میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شخص جو روز نت نئی چیزیں لا کر تمہارے ذہن کو خراب کر رہا ہے، مجھے اس کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں لگتے۔ کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے کسی پر اتنی دولت نہیں لٹاتا، مگر اماں اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی سچائی سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ ان کی آنکھوں پر اس وقت صرف اور صرف ان مہنگی چیزوں، ان لذیذ کھانوں اور اے سی کی چمک اور لالچ کا ایک انتہائی دبیز اور کالا پردہ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے انتہائی حقارت سے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بس اپنی ناکامی کا غصہ میرے بھائی پر نکال رہے ہو۔ وہ تو ایک فرشتہ ہے جو ہماری اس جہنم جیسی زندگی کو جنت بنانے آیا ہے، اور اگر تمہیں اس کی لائی ہوئی چیزوں سے اتنی ہی تکلیف ہے تو تم بے شک اس گھر سے چلے جاؤ، مگر وہ اس گھر میں آئے گا اور میں اسے کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ ابا نے جب اماں کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو ان کا پورا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک انتہائی خوددار اور خاموش طبع انسان تھے، جنہوں نے آج تک اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج اپنی ہی بیوی کے منہ سے اپنے لیے یہ تحقیر آمیز الفاظ سن کر ان کا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی وہ پرانی چادر اٹھائی اور گھر کے دروازے سے باہر اندھیری گلی میں نکل گئے۔ اس رات ہمارے گھر میں کوئی نہیں سویا۔ اماں اس ٹھنڈے کمرے میں بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں، مگر ان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا،
اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، جبکہ میں اس سرد ہوا کے باوجود اپنے ابا کے اس دکھی چہرے کو یاد کر کے اندر ہی اندر رو رہا تھا، جو اس شدید گرمی اور حبس میں باہر کسی دکان کے تھڑے پر سو رہے ہوں گے۔ رات کا وہ طویل اور ہولناک اندھیرا جیسے تیسے کر کے گزر گیا، اور اگلے دن کی صبح ایک ایسی منحوس اور تاریک صبح بن کر طلوع ہوئی جس نے ہمارے اس گھر کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن ہمارے صحن میں پڑی تو ابا چپ چاپ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنا کام کا سامان اٹھایا اور مزدوری پر چلے گئے۔ ان کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں اور چہرہ انتہائی زرد پڑ چکا تھا۔ اماں نے بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور وہ اپنے اسی غرور میں مگن رہیں کہ آج ان کا بھائی پھر آئے گا اور کوئی نیا تحفہ لائے گا۔ مگر دن کے کئی پہر گزر جانے کے باوجود وہ خالہ زاد بھائی اس دن ہمارے گھر نہیں آیا۔ اماں بار بار دروازے کی طرف دیکھتیں اور بے چینی سے پہلو بدلتیں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ دوپہر کا وقت بھی گزر گیا اور شام ہونے لگی، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا موت کا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ کل تک جو گھر قہقہوں اور خوشیوں سے گونج رہا تھا، آج وہاں ایک خوفناک اور ڈراؤنی خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر ایک انتہائی زوردار اور کرخت دستک ہوئی۔ اماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شاید ان کا بھائی آ گیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھیں اور جا کر دروازہ کھولا، مگر دروازہ کھولتے ہی ان کے چہرے کی وہ خوشی اور وہ مسکراہٹ ایک لمحے میں جم کر رہ گئی۔ دروازے پر ان کا وہ خالہ زاد بھائی نہیں کھڑا تھا، بلکہ وہاں 3 اجنبی اور انتہائی سخت گیر قسم کے لوگ کھڑے تھے، جن میں سے 2 نے سرکاری پہرے داروں جیسی وردیاں پہن رکھی تھیں، اور ایک شخص نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات کی ایک موٹی سی فائل تھی۔ اماں انہیں دیکھ کر گھبرا گئیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس قیمتی لباس والے شخص نے انتہائی کرخت اور روکھے لہجے میں اماں کا پورا نام لے کر پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں؟ اماں نے گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو اس شخص نے وہ فائل اماں کے سامنے کر دی اور کہا کہ ہم شہر کے سب سے بڑے بینک کی طرف سے آئے ہیں اور تمہارے خلاف ہمارے پاس گرفتاری کا حکم نامہ موجود ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کا رنگ مکمل طور پر مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ گرفتاری کیسی اور میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس شخص نے انتہائی غصے سے بولنا شروع کیا کہ تم نے آج سے 1 ماہ پہلے اپنے اس نام نہاد خالہ زاد بھائی کے ساتھ مل کر ہمارے بینک سے لاکھوں روپے کا ایک بہت بڑا قرضہ لیا تھا، اور اس قرضے کے کاغذات پر تم نے خود اپنے انگوٹھے اور دستخط ثبت کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
تم نے اپنے اس خستہ حال گھر کے کاغذات بھی اس قرضے کی ضمانت کے طور پر ہمارے پاس جمع کروائے تھے، اور اس کے علاوہ تم نے شہر کی ایک بہت بڑی دکان سے یہ تمام مہنگی چیزیں، جن میں یہ کھانا گرم کرنے والا اوون اور یہ اے سی شامل ہے، قسطوں پر خریدی تھیں، اور ان کے کاغذات پر بھی تمہارے ہی دستخط موجود ہیں۔ اماں کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ ان کا پورا جسم اس قدر زور سے کانپنے لگا کہ وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ وہ شدت جذبات اور شدید ترین صدمے کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک ان پڑھ اور غریب عورت ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی بینک کی شکل تک نہیں دیکھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کاغذ پر کوئی دستخط کیے ہیں۔ میرا وہ بھائی تو کل تک خود یہ سب چیزیں اپنے پیسوں سے خرید کر لاتا رہا ہے۔ آپ لوگ ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس شخص نے انتہائی حقارت سے اماں کی طرف دیکھا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا، جو ہمارے اس غریب خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک بھیانک گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا وہ بھائی کوئی فرشتہ یا کوئی امیر انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بین الاقوامی سطح کا مفرور اور دھوکے باز انسان تھا، جو کئی سالوں سے لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بنا کر ان کا پیسہ لوٹتا تھا۔ اس نے تمہاری اس سادگی اور تمہاری اس غربت کا انتہائی خوفناک فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے تمہیں کچھ دن پہلے شہر لے جا کر ایک سرکاری دفتر میں کچھ کاغذات پر یہ کہہ کر دستخط کروائے تھے کہ وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام پر کچھ زمین خریدنا چاہتا ہے، اور تم اس کے اس لالچ اور اس کی ان مہنگی چیزوں کے جھانسے میں آ کر اس پر اندھا اعتماد کر بیٹھیں۔ اس نے تمہارے انہی دستخطوں اور تمہارے شناختی حوالوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے بینک سے وہ لاکھوں روپے کا قرضہ منظور کروایا، اور چونکہ ضمانت کے طور پر یہ گھر موجود تھا، اس لیے اسے وہ خطیر رقم دے دی گئی۔ اس نے اس رقم میں سے محض چند ہزار روپے خرچ کر کے یہ سستی اور قسطوں والی چیزیں تمہارے گھر لا کر رکھیں، تاکہ تمہارا اعتماد مزید پختہ ہو سکے، اور کل رات وہ اس قرضے کی بقیہ تمام لاکھوں روپے کی رقم لے کر ملک کی سرحدوں سے باہر فرار ہو چکا ہے۔ اب چونکہ کاغذات پر تمہارے دستخط ہیں اور تم ہی اس قرضے کی اصل حقدار ثابت ہو رہی ہو، اس لیے اب یا تو تم وہ تمام لاکھوں روپے آج شام تک ہمارے حوالے کرو، یا پھر اپنے اس گھر کو خالی کر دو، کیونکہ اب یہ گھر ہمارا ہو چکا ہے، اور تمہیں اور تمہارے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی باقی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سن کر ایسا لگا جیسے اماں کے سر پر کسی نے ایک انتہائی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، اور انہیں اپنے کانوں میں مختلف قسم کی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ انہیں اچانک وہ دن یاد آ گیا جب وہ شخص انہیں شہر لے گیا تھا، اور اس نے انتہائی محبت اور ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے ان سے ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔
اور اماں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے محض اس کی لائی ہوئی ان چند بازاری چیزوں اور کھانوں کے لالچ میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی کے اس پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ وہ اہلکار اماں کو وہیں زمین پر روتا ہوا چھوڑ کر یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ وہ کل صبح دوبارہ آئیں گے اور اس گھر پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو کسی قبرستان سے بھی زیادہ خوفناک اور جان لیوا تھا۔ اماں کتنی ہی دیر تک اسی طرح دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب بہہ رہا تھا جس کے رکنے کی اب کوئی امید نہیں تھی۔ انہیں اپنے شوہر یعنی میرے ابا کا وہ معصوم اور تھکا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جسے انہوں نے کل رات اپنی اسی لالچ اور اسی غرور میں آ کر بے حد ذلیل کیا تھا اور اسے اس کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ابا جو دن رات محنت کر کے ان کے لیے حلال کی روٹی لاتے تھے، اماں نے ان کی اس پاکیزہ کمائی کو ایک دھوکے باز انسان کے چند حرام کے ٹکڑوں پر قربان کر دیا تھا، اور اب اس کا انجام یہ تھا کہ ان کے پاس نہ وہ گھر بچا تھا، نہ ان کی عزت بچی تھی، اور نہ ہی ان کا وہ خاندان بچا تھا جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ اماں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ان کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھیں جہاں وہ اے سی لگا ہوا تھا اور جو اس وقت بند پڑا تھا۔ اماں نے اس اے سی کو دیکھا اور پھر اس کھانا گرم کرنے والے اوون کو دیکھا، اور ان کے سینے سے ایک ایسی دل خراش اور کربناک چیخ نکلی جس نے ہمارے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگیں اور اپنا سر دیوار سے مارنے لگیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر دیا، میں نے اپنے ماتھے پر کیا کلنک لگا لیا، میں نے چند دن کی اس جھوٹی خوشی کے لیے اپنے اس ہنستے بستے گھر کو جہنم کیسے بنا دیا۔ انہیں یہ احساس ایک تیز دھار خنجر کی طرح اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا کہ جب ان کے شوہر کو اس پوری حقیقت کا علم ہوگا تو وہ اسے اپنا کیا منہ دکھائیں گی، وہ کس طرح اس کا سامنا کریں گی اور کس طرح اسے بتائیں گی کہ ان کے سروں پر موجود وہ چھت جو اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی وہ اب چھن چکی ہے، اور وہ لاکھوں روپے کا ایک ایسا قرضہ ان کے سر پر چڑھ چکا ہے جسے وہ اپنی 7 نسلیں بیچ کر بھی نہیں اتار سکتے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں اور میرے بہن بھائی ایک کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے اماں کی اس حالت کو دیکھ رہے تھے۔ ہم بھوکے تھے مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ مانگ سکیں۔ اماں نے روتے روتے اچانک رونا بند کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک انتہائی عجیب اور ڈراؤنی سی ویرانی چھا چکی تھی۔ انہوں نے ہماری طرف ایک نظر دیکھا اور ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی شدید ندامت، ایک ایسا پچھتاوا اور ایک ایسا درد تھا جسے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئیں
اور اندر سے دروازہ سختی سے بند کر لیا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ تھک کر سو گئی ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ کمرے کے اندر اپنے اس ناقابل برداشت احساس جرم اور اس شرمندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ رات گئے جب ابا کام سے واپس آئے تو ان کے قدموں میں آج وہ پہلے والی جان نہیں تھی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر ایک گہری مایوسی تھی۔ انہوں نے صحن میں قدم رکھا تو انہیں گھر کا ماحول معمول سے بہت مختلف اور انتہائی وحشتناک لگا۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھے بھوک اور ڈر سے رو رہے تھے۔ ابا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہمیں گلے لگایا اور اماں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں صبح والے ان سرکاری اہلکاروں کے آنے اور ان کی کہی ہوئی تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے ابا کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اماں نے ہمیں روتے ہوئے بتایا تھا، کہ کس طرح ان کے اس بھائی نے ان کے نام پر قرضہ لیا اور سب کچھ لوٹ کر بھاگ گیا۔ یہ سب سن کر ابا پر جیسے فالج گر گیا ہو۔ ان کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے اور وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگے جہاں اماں گئی تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ انہوں نے اماں کو آوازیں دیں مگر مکمل خاموشی تھی۔ ابا کے دل میں ایک نامعلوم اور انتہائی بھیانک خوف نے جنم لیا۔ انہوں نے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے اس پرانے اور بوسیدہ دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ کمرے کے اندر کا منظر اتنا ہولناک، اتنا لرزہ خیز اور اتنا دلخراش تھا کہ ابا وہیں دروازے پر پتھر کی مورت بن کر رہ گئے اور ان کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور آسمان کو چیر دینے والی چیخ نکلی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں چھت پر لگے ہوئے اس پرانے لوہے کے پنکھے کے ساتھ اماں کا بے جان جسم ایک موٹے اور کھردرے رسے کے سہارے جھول رہا تھا۔ اماں نے اپنے اس جرم، اپنی اس بے وقوفی اور اپنی اس شرمندگی کا بوجھ برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک ایسا دکھ، ایک ایسی اذیت اور ایک ایسا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب چھوڑ گئی تھیں جس نے ہماری پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ابا روتے ہوئے آگے بڑھے اور اماں کے پیروں سے لپٹ کر دھاڑی مار مار کر رونے لگے۔ ان کا وہ رونا اور ان کی وہ بے بسی دیکھ کر دیواریں بھی رو پڑی تھیں۔ یہ سب اس دھوکے، اس لالچ اور اس وقتی چمک دمک کا نتیجہ تھا جس نے ایک ہنستے بستے گھرانے کو قبرستان بنا دیا تھا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو ہمارے گھر کے باہر محلے والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا اور وہ سرکاری اہلکار بھی کھڑے تھے، مگر اب ان کے ہاتھ میں کوئی دھمکی نہیں تھی کیونکہ اس گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ شخص جو اماں کا بھائی بن کر آیا تھا وہ دراصل ایک شیطان تھا جس نے ہماری غربت کا مذاق اڑایا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کہانی ایک ایسا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے اور کبھی بھی راتوں رات امیر ہونے یا بغیر محنت کے ملنے والی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔
ورنہ اس کا انجام اسی طرح خودکشی اور تباہی کی صورت میں نکلتا ہے، اور انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ یہ داستان آج بھی ہمارے محلے کی گلیوں میں گونجتی ہے، اور ہر اس شخص کو یاد دلاتی ہے جو لالچ میں آ کر اپنوں کو ٹھکرا دیتا ہے اور غیروں پر اعتبار کر لیتا ہے۔ یہ سب اس ایک غلطی کا نتیجہ تھا جو اماں سے ہوئی، اور اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔